علیہ وآلہ وسلم جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ہی دن پہلے، 1-1.5 ماہ پہلے، عاشقان رمضان منتظر تھے کہ رمضان آنے والا ہے۔ رمضان آیا، گزر گیا، عشرۂ رحمت، عشرۂ مغفرت، جہنم سے آزادی کا عشرہ، عید کا چاند نظر آیا، ساری رونقیں رمضان کی ختم ہو گئی۔ دنیا بھر میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی پیارا ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کی کوئی یادگار محفوظ رکھیں اپنے پاس۔ اب ہمارا انتہائی پیارا محبوب مہینہ، اللہ کا مہمان رمضان ہم سے جدا ہوا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان یادوں کو تازہ رکھیں، سارا سال رمضان کی یادیں تازہ رہیں، جس طرح بزرگان دین کا معمول ہوتا تھا کہ رمضان کی یادوں میں ہی سارا سال گزارتے تھے، مختلف انداز میں۔ بہت ساری یادیں ہیں رمضان کی، مثلا رمضان کی ایک خصوصی جو یاد ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ رمضان کی یاد دلاتا ہے۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں رمضان کا جو تصور ہوتا ہے وہ روزے کے طور پہ ہوتا ہے کہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، لہٰذا روزہ رمضان کی ایک اہم یادگار ہے۔ ہم نفل روزوں کی صورت میں ماہ رمضان کی یہ یادگار ہم تازہ رکھ سکتے ہیں، اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے بعد شش عید کے روزے جو اس مہینے میں 6 روزے رکھنے ہوتے ہیں، اس صورت میں ہم رمضان کی یادوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ایام 20 کے روزے یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے ہر مہینے کم از کم یہ روزے تو رکھ لینے چاہیے۔ احادیث میں ہر ماہ کم از کم 3 دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہر پیر شریف کا روزہ تو سنت ہے، اور کسی بھی انداز میں نفل روزے رکھ کر ہم ماہ رمضان کی یادگار محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف بھی رمضان کی یاد ہے۔ سنت اعتکاف تو ماہ رمضان میں ہی ہوتا ہے، البتہ نفل اعتکاف تو کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی مسجد میں آئے عصر کی نماز پڑھنے، آتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں، یہ بھی رمضان کی یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، نویت سنت الاعتکاف۔ ہر درس سے پہلے تقریباً اعتکاف کی نیت کرائی جاتی ہے، تو اس میں بھی رمضان کی یاد ہے کہ اعتکاف کو رمضان سے نسبت ہے۔ رمضان میں تلاوت لوگ کثرت سے کرتے ہیں، یہ بھی رمضان کی یادگار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تلاوت کا معمول رکھیں۔ رمضان میں جس طرح تلاوت کیا کرتے تھے اسی طرح اب بھی تلاوت کی کوشش کریں، ہر نماز سے پہلے، بعد میں، یا جب جب وقت ملے اپنی ٹائم مخصوص کر لیں، چاہے چند منٹ ہی صحیح، بطور یادگار رمضان تلاوت کر لیا کریں۔ فجر کے ٹائم وقت ملے اس ٹائم تلاوت کر لیا کریں۔ تراویح بھی رمضان کی ایک یادگار ہے۔ رمضان کے علاوہ اگرچہ تراویح نہیں پڑھی جاتی، البتہ اگر تراویح کی عادت پڑ گئی ہے تو اب 20 رکعت تراویح تو پڑھنی تھی، رمضان میں پڑھتے تھے، تو اب ان 20 رکعتوں کو یاد رکھتے ہوئے بطور یادگار رمضان ہم 20 رکعت نفل پڑھ لیا کریں۔ یاد تراویح کی رکھیں کہ مجھے رمضان کی اس میں یاد ہے ان نوافل میں۔ نماز بھی رمضان کی ایک یادگار ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے نماز سارا سال ہی پڑھنی ہوتی ہے، سارا سال ہی فرض ہے، مگر ہمارے ہاں بہت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ رمضان کے تشریف لے جاتے ہی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں خوب آباد ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ چاند رات کو عشاء کی نماز میں مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ تو ماہ رمضان کی یادگار کے طور پر ہی صحیح ہم نماز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا لیں۔ ماہ رمضان کی عزت کی نیت سے اس مہمان کی یادگار کے طور پر ہم پکے نمازی بن جائیں، روزانہ پڑھیں، 5 کی 5 ادا کریں، مسجد میں جماعت اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، پکی عادت بنا لیں۔ کاش مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی بن جائے، کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ساری نمازیں
سارا سال یہ ہم نے ادا کرنی ہے، کیونکہ ہر عبادت سے برتر ہے عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ یہ رمضان کی چند ایک یادیں ہیں، یوں ہم سارا سال رمضان کی یادوں میں گزار سکتے ہیں۔ نماز بہت برکت عبادت ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، نماز سے آخرت بھی سنورتی ہے۔ حضرت ابوبکر بن مفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک رومی دوست سے اسلام قبول کرنے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ ہمارے لوگ قتل ہوئے، کچھ ان کے، میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا، انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا، اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا، اس نے اس قیدی سے کچھ لے کے نماز کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ اس نے بتایا یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار دیتا ہے، یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی یہ سب چلتا ہے، جیلوں میں دیکھ رہے حالات، فون پہ گھر بات کرنی ہے تو ان کی مٹھی گرم کریں گے، ٹھیک ہے جی میری گھر بات کرا دو، ادھر بات کرا دو، اور کئی معاملات کرنے ہیں تو پیسے دیے کام ہو جاتے ہیں، جیل کے اندر ہی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نے بھی وہی یہ کرتا تھا، نماز پڑھنے دیتا تھا اس کو، اس کے بدلے میں لے لیتا تھا، مال لیتا تھا۔ پوچھا کہ کیا اس کے پاس دینار اتنے پیسے ہیں کہ وہ تمہیں ہر نماز کے لیے اتنا دیتا؟ وہ تو جیل میں قید ہے، اس کے پاس مال کہاں سے آ جاتا ہے؟ اس نے کہا اس نے یہ تو پتہ نہیں ہے، نہیں اس نے بتایا، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے، 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں حقیقت جانوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں 1 دینار نہیں لوں گا، میں زیادہ لوں گا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا، اس نے نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، وہاں سے 2 دینار نکالے مجھے دے دیا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ میں نے اسے اشارہ کیا اب تو 5 دینار سے کم نہیں لوں گا، پورے 5 لوں گا، پھر نماز پڑھنے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا حسب معمول پھر مجھے اشارہ کیا میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اب میں نے کہا نہیں، اب میں 10 دینار لوں گا ایک نماز پڑھانے کے۔ اس نے میری بات مان لی، نماز سے فارغ ہوا، زمین پہ ہاتھ ہمارا 10 دینار نکالے دے دیے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، حسب عادت پھر مجھے اشارہ کیا، میں نے کہا 20 دینار لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی، نماز سے فارغ ہوا، زمین پر ہاتھ مارا، 20 دینار نکالے مجھے تھما دیے۔ کہنے لگا جو مانگنا ہے مانگو، میرا مالک بڑا غنی ہے، اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی؟ اربوں خربوں عطا فرما دے، گنتی بھی جہاں ختم ہوتی ہے اس سے زیادہ عطا فرما دے۔ تو میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا، میرا مالک بڑا غنی ہے۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ اب مجھ پر اس کا روب طاری ہو گیا، میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا، اور وہ رات میں نے رو رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم کی، اس کی تکریم کی، اسے پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے، چاہے تو اپنے شہر چلے جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے خچر منگوایا، زیادہ رات دے کر، راستے کے اخراجات وغیرہ دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل کے اندر اسلام کی محبت گھر کر گئی، اور پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوار اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ بحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائے تو وہ نشانی لے کر میری طرف بھیج دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے،
ان کے پاس رکا بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر 1 گھڑی میں وہاں پہنچ گئے۔ 5 دن کا سفر اور 1 سیکنڈ میں ہم نے طے کر لیا، لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ وان دین الاسلام حق۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کر۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، نماز ہم گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز پنجگانہ 5 وقت کی نمازیں اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ہم سے پہلے کسی امت کو یہ نعمت نہیں ملی جو ہمیں ملی ہے، 5 وقت کی نماز۔ یاد رکھیے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت کا جو انکار کرے کافر ہے، انکار کرنا کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق ہے، سخت گناہ گار ہے، عذاب نار کا حقدار ہے۔ جنت اے بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے؟ ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے۔ 100 کروڑ افسوس، آج کل اکثر مسلمانوں کو نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً بہت بڑا احسان فرمایا۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نماز پڑھے تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ کتنے لوگ اس وقت خصوصاً ہمارے زمیندار لوگ جو کہ گندم کا سیزن ہے، فصلوں کی کٹائیاں ہو رہی ہیں، تھریشریں چل رہی ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ کتنے ایسے تھے جنہوں نے رمضان میں نمازیں بھی چھوڑی، روزے بھی چھوڑے۔ کیوں جی؟ فصل تیار ہے، فصل ضائع ہو جائے گی، سال بھر کی کمائی ہے، اتنا خرچہ کیا ہوا ہے، اتنے ٹریکٹروں کو پیسے دیے ہیں، اتنا ہمارے بیج کا خرچہ، دیگر معاملات، اتنی محنت ہے تو کیا کریں؟ یعنی اس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے رب کی طرف جو فرض چیز ہے واجب اسے چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سارے اب بھی ہیں، دیہاتوں میں چلے سروے کر لیں، حالات دیکھ لیں لوگوں کے، یعنی اب رزق لینے کے لیے جو رب رزق دے رہا ہے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جس نے 1 دانے کے بدلے 700 دانے دیے بجائے شکرانے کے کہ اللہ تھریشر میں ڈال رہا ہوں ادھر سے دانے نکل رہے ہیں، بھوسا ادھر سے نکل رہا ہے، دانے نکل رہے ہیں، اور میں نے ڈالی 1 بوری تھی، اس کے بدلے اتنی 50 بوریاں 70 بوریاں نکل آئی، اللہ تیرا شکر ہے، اتنا رزق تو نے دیا، اب تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی، وہ الٹی فرض نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں۔ بہت ساری خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں جو نمازوں سے دور ہیں۔ نماز نہ چھوڑیں، چاہے فصلوں کا سیزن ہو، کسی بھی فصل کا، گندم کی کٹائی ہو یا جس علاقے میں جو فصل ہوتی ہے تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جو بھی سن رہے ہیں اس وقت یا بعد میں سنیں گے تو ان کو یہ عرض ہے کہ کبھی نماز نہ چھوڑیں، فصلوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نماز 5 وقت کی ادا کریں، وقت پہ ادا کریں۔ اللہ کریم رازق ہے، وہی رزق دے رہا ہے، اور جب رزق وہ اتنا وسیع دے رہا ہے تو پھر اس کی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب فصلیں ہوں اس کی عشر نہیں دیتے، کہتے ہم نے اتنی محنت کی ہے، اب دیکھیں نا ابھی فصل کی کٹائی میں اتنی محنت کی ہے، اب وہ اتنا خرچہ بھی کیا ہے، تھریشر کا 5500 روپیہ فی گھنٹہ اتنا دیا ہے، 1 گھنٹے کا 4-5 گھنٹے لگے ہیں، تو اتنا 15-20 ہزار روپے اس کا دیا ہے، تو پہلے ٹریکٹروں کتنے دیے ہیں، تو یہ لاکھوں روپے اتنا لگ گیا ہے۔ بھائی اگر لاکھ لگا ہے تو ادھر سے 10 لاکھ آیا بھی تو ہے نا، وہ نظر نہیں آ رہا 10 لاکھ، لیکن جو لاکھ خرچہ ہوا ہے بس اسی کو 1 لاکھ لگ گیا، یہ اتنا لگ گیا ہے۔ تو جو رب نے نعمتیں عطا فرمائی نا، ہم وہ 99 اور 100 والا حساب کرتے ہیں، 99 اور 1 والا حساب ہے۔ 99 جو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں نا وہ یاد نہیں ہے، جو ایک چیز نہیں ہوتی ہے ہم بس اسی کو پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ جو خرچے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں، جو اس کے بدلے میں آؤٹ پٹ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی وہ نظر نہیں آ رہی، عشر دینا چاہیے۔ اور کئی کہتے ہیں نہیں خرچے پہلے نکال لیں پھر دیں گے، کچھ بچا تو پھر دیں گے، یہ اصول نہیں ہے، پہلے عشر نکالنا ہے، خرچے بھرا بعد کا معاملہ ہے۔ اس لیے محنت اتنی کر کے یہ بے وقوفی ہے نا، خرچے بھی کیے، محنت بھی کیے، گرمی میں تھکے بھی، اپنے آپ کو تھکایا بھی، اتنی محنت کر کے اپنی اس آمدنی کو حرام کر رہے ہیں۔ جب تک اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، فصل میں سے عشر نہیں نکالیں گے، وہ پاک کیسے ہوگی؟ اور جس مال کے اندر زکوٰۃ یا عشر یہ چیز شامل ہے وہ مال برباد ہو جاتا ہے، یا اسے آگ لگ جاتی ہے، یا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یا جل جاتا ہے، یا ضائع ہو جاتا ہے۔
یا پھر کسی حادثے کی نظر، کسی ڈاکٹر کی نظر، کہیں نہ کہیں وہ نکل جاتا ہے، بچتا نہیں ہے اس کے اندر وہ جو سیو کرتے ہیں دانے، اب وہیں پہ اسے گول لگ جائے، کتنے کا لگ جاتا ہے، اس کے اندر ہی اندر کیڑا کھا جاتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ بس اللہ نے اسے محفوظ رکھنا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو، مال محفوظ ہو جائے گا۔ لوگ سارے دانے سال کے دانے، 2 سال کے، 3 دانے کے سٹاک کر لیتے ہیں، اب سٹاک کیے ہوئے جس جگہ وہیں سے اندر سے ہی گھن لگ جائے، کیا کر لیں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے، عشر دینا چاہیے، اچھی خاصی تعداد، اکثریت ہے جو عشر نہیں دے رہے، اب 10واں حصہ دینا ہے، اگر 10 من ہوئے تو بس 1 بوری دینی، 1 من دینا ہے، 100 دانے نا تو چلو 10 دانے عشر دینے، لیکن عشر ہمیں اتنا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ یہی قارون کا بھی حال تھا، جب اس کو بھی خزانوں کا حساب کتاب لگایا تو اس کو اتنی زیادہ زکوٰۃ مان گئی، اس نے کہا تو بہت زیادہ ہے، وہ پکڑ گیا، اللہ پاک نے اسے تباہ و برباد کر دیا، زمین میں غرق ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی راہ میں دینے میں تو نفلی اتنا دینا چاہیے، تو جو فرض واجب ہے اس پہ لوگ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ کیسے دیں، عشر کیسے دیں، ہمیں تو روزانہ ویسے ہی دینا چاہیے، نفلی اتنا دینا چاہیے تاکہ ہمارا رزق بڑھے، اور رزق بڑھانے کا فارمولہ بھی یہی بہترین ہے، شارٹ کٹ یہی ہے۔ مطلب بہت سارے فارمولے دیکھتا ہے نا کہ کلائنٹ کیسے بڑھے، کاروبار کیسے بڑھے، آمدنی کیسے بڑھے، تنخواہ کیسے زیادہ ہو، کیسے میں امیر ہو جاؤں، تو شارٹ کٹ امیر ہونے کا یہی طریقہ ہے، اللہ سے تجارت کر لیں، اللہ کی راہ میں 1 دیں گے، 1 لاکھ دیں گے تو اللہ چاہے گا 10 لاکھ دے دے گا، وہ چاہے گا 700 لاکھ دے دے گا، وہ چاہے گا 1 لاکھ کے بدلے 700 لاکھ نہیں، بے حسابی عطا فرماتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پھر چاہے اگر اخلاص ہو تو پھر بے حسابی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی